راجہ کے ہاتھ میں ریوالور نظر آ رہا تھا۔ ٹارچ کی روشنی خندق میں رینگتی ہوئی اس جگہ پر پہنچ کر رک گئی جہاں کھدائی کا کام ادھورا چھوڑا گیا تھا۔ بڑا دہشت ناک منظر تھا۔ کرمداد اسی طرح زمین پر لوٹ پوٹ رہا تھا جیسے کسی سے گتھم گتھا ہو رہا ہو۔ اس کے ہاتھ بار بار اپنے گلے پر پہنچ رہے تھے اور اپنی انگلیوں کو اسی طرح حرکت دے رہا تھا جیسے گردن کو کسی کی گرفت سے چھڑانا چاہتا ہو۔ جسم کا سارا خون اس کے چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ وہ بار بار قریب پڑی ہوئی کدال کی طرف لپک رہا تھا۔ بالآخر اس کا ہاتھ کدال کے دستے پر پہنچ گیا۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے نادیدہ حملہ آور کو پیچھے دھکیلا اور بڑی پھرتی سے اٹھ کر کدال کو سر سے بلند کیا اور پوری قوت سے اس طرح نیچے لایا جیسے کھدائی کر رہا ہو۔ کدال کسی چیز سے ٹکرائی، چنگاریاں سی پھوٹ نکلیں اور اس کے ساتھ ہی ایسے محسوس ہوا جیسے ہزاروں بدروحیں بیک وقت چیخ اٹھی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی کرمداد بھی کسی ذبح ہوتے ہوئے بکرے کی طرح بلبلانے لگا۔ اس کا ہاتھ ایک بار پھر گردن پر پہنچ گئے تھے اور وہ انتہائی دہشت ناک انداز میں چیختا ہوا اپنے آپ کو کسی نادیدہ قوت کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ویرانہ چیخوں کی آواز سے گونج رہا تھا۔ خوف و دہشت سے خندق کے کنارے کھڑے ہوئے مزدور بھی چیخ اٹھے۔ ان میں سے چند تو اس طرح چیختے ہوئے کیمپ کی طرف دوڑے جیسے جہنم کی بلائیں ان کا پیچھا کر رہی ہوں۔ پروفیسر وقار کے ہاتھ سے بھی ٹارچ چھوٹ کر خندق میں گر پڑی تھی اور وہ بے حس و حرکت کھڑا پھٹی پھٹی آنکھوں سے کرمداد کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بدروحوں کے چیخنے کا شور بڑھتا جا رہا تھا، لیکن پھر چیخنے چلانے کا یہ شور دبتا چلا گیا اور اب چاروں طرف سے ایسی آوازیں ابھرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں جیسی بدروحیں بین کر رہی ہوں۔ کرمداد کی جدوجہد بھی ماند پڑتی جا رہی تھی۔ اس سے منہ سے نکلنے والی چیخیں بھی گھٹ رہی تھیں اور پھر اچانک ایک خاموشی چھا گئی۔ عذاب شکن خاموشی طول کھینچتی جا رہی تھی۔ ماحول پر عجیب سی وحشت طاری تھی۔ بالآخر پروفیسر نے ٹھنڈا سانس بھرتے ہوئے پیشانی پر بہنے والا پسینہ پونجا اور آگے جھک کر خندق میں جھانکنے لگا۔ کرمداد بے حس و حرکت ہو چکا تھا اور ٹارچ کی روشنی ایک ایسی چیز کو ہلکے میں لیے ہوئے تھی جسے دیکھ کر نہ صرف پروفیسر وقار بلکہ راجہ بھی چونک گیا۔ وہ ایک آہنی صندوق تھا جس کے اوپر کے حصے میں کدال کی نوک پیوست تھی۔ پروفیسر وقار اب تک یہی سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ آدھی رات کے وقت کرمداد اس طرف آنے کی ضرورت کیا تھی۔ سونے سے پہلے اس نے پتھر لڑکنے کی جو آوازیں سنی تھی وہ کوئی جنگلی جانور نہیں بلکہ کرمداد ہی تھا جو چوری چھپے خندق کی طرف جا رہا تھا۔ صورتحال واضح ہو چکی تھی۔ شام کو کھدائی کرتے وقت کرمداد نے مٹی میں دفن یہ آہنی صندوق دیکھ لیا تھا۔ اس نے کسی کو بتانے کی بجائے اسے جوں کا توں رہنے دیا اور وہاں سے ہٹ کر دوسری جگہ کھدائی کرنے لگا تھا۔ وہ یقیناً یہی سمجھا ہوگا کہ اس مدفون صندوق میں کوئی خزانہ ہوگا اور آدھی رات کو موقع پاتے ہی یہاں سے چلا آیا تاکہ کسی کو بتائے بغیر اس صندوق کو نکال سکے۔ لیکن کوئی نادیدہ قوت اس کے آڑے آ گئی۔ لیکن وہ نادیدہ قوت کون تھی اور چیخوں کی وہ پرسرار آوازیں کیسی تھی؟ چیخوں کا خیال آتے ہی پروفیسر وقار خندق میں کود گیا اور ٹارچ اٹھا کر کرمداد کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی لرز اٹھا۔
इंतहाई भयानक सूरत हो गई थी उसकी। खौफ व दहशत के तासरात उसके चेहरे पर मंजमद होकर रह गए थे। खंदक के किनारे पर राजा के अलावा सिर्फ 2 मजदूर रह गए थे। उनके चेहरे भी खौफ से पीले पड़ चुके थे। प्रोफेसर वकार चंद लम्हे करमदाद के जिस्म को टटोल कर देखता रहा। फिर उसने सीधे होकर राजा और दोनों मजदूरों को नीचे आने का इशारा किया। उन तीनों को यह समझने में देर नहीं लगी थी कि करमदाद खत्म हो चुका है। वकार के इशारे पर उन दोनों मजदूरों ने करमदाद की लाश को खंदक से बाहर निकाला और कैंप की तरफ चल दिए। खंदक में वो आहनी संदूक देखकर राजा की आंखें भी चमक उठी थी। उसे यकीन था कि इस संदूक में हीरे जवाहरात भरे होंगे, मगर उसने उस वक़्त ऐसी कोई बात छेड़नी मुनासिब ना समझी। उनसे पहले कैंप में पहुंचने वाले मजदूर एक पेट्रोमैक्स रोशन कर चुके थे और वो एक ही जगह सिमटे सहमे हुए बैठे थे। करमदाद की लाश देखकर उनकी हालत कुछ और भी बिगड़ गई। लाश वहां छोड़ने के बाद प्रोफेसर वकार ने दूसरा पेट्रोमिक्स भी रोशन कर लिया और मजदूरों को इशारा करके दोबारा खंदक की तरफ चल दिया जहां आहनी संदूक मौजूद था। खंदक के किनारे पहुंचकर उसने पीछे घूमकर देखा तो मजदूर गायब थे, अलबत्ता राजा चला आ रहा था। वो दोनों कहाँ रह गए हैं? प्रोफेसर वकार ने पूछा। उन पर दहशत तारी है, मेरा ख्याल है अब वो लोग यहाँ नहीं रुकेंगे। खैर, ये सब कुछ सुबह देखा जाएगा। फिलहाल हमें वो संदूक निकालना है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम पहले ही रोज कामयाबी से इतना करीब तर पहुंच जाएंगे। प्रोफेसर वकार ने मैंने खेद निगाहों से उसकी तरफ देखा और संदूक का जायजा लेने लगा। ये संदूक दोहरी तह का बना हुआ था। बैरूनी तह गल सड़ चुकी थी, जबकि अंदरूनी तह किसी हद तक दुरुस्त हालत में थी। उसकी लंबाई 3 फुट और चौड़ाई और ऊंचाई 2 फुट के लगभग थी। संदूक ज्यादा भारी नहीं था। वो दोनों उसे खंदक से निकालकर कैंप में ले आए। कैंप की फिजा में 22-23 आदमियों की मौजूदगी के बावजूद सन्नाटा तारी था। तमाम मजदूर करमदाद की लाश के गिर्द सोगवार चेहरा बनाए बैठे थे। प्रोफेसर वकार कुछ देर उनके पास बैठा बातें करता रहा, फिर अपने खैमे के सामने आकर संदूक का जायजा लेने लगा। संदूक खोलने के लिए उसकी दूसरी अंदरूनी परत को काटना पड़ा। उसके अंदर कुदरती छोटा एक और आहनी बक्स मौजूद था, जो चारों तरफ से इस तरह बंद था जैसे वेल्ड किया गया हो। उसे भी काट कर ही खोला गया। उसके अंदर से आबनूसी लकड़ी का एक छोटा सा संदूकचा बरामद होते देखकर राजा की आंखें चमक उठी। संदूकचे पर सफेद रंग की किसी धात से नक्शो निगार बने हुए थे। राजा को यकीन था कि इस संदूकचे से जगमगाते हुए जवाहरात बरामद होंगे, लेकिन जब उसे खोला गया तो उम्मीदों पर पानी फिर गया। अलबत्ता प्रोफेसर वकार की आंखों की चमक और बढ़ गई। शीशे से मिलती जुलती किसी नरम धात की एक चौकोर सी तख्ती उस संदूकचे से बरामद हुई, जिस पर आड़ी तिरछी लकीरों के साथ कुछ नक्शो निगार बने हुए थे। ये चीन की कदीम तहरीरी जुबान थी। तख्ती देखकर हैरत का शदीद झटका लगा। बलोचिस्तान के किसी दूर अफ्तादा इलाके किसी कदीम चीनी तहरीर का बरामद होना बड़ा ही मैनी खेज था। बलोचिस्तान की तारीख में कहीं भी कोई ऐसी शहादत नहीं मिलती थी जिससे यह साबित होता कि किसी दौर में यहाँ चीनी भी आबाद रहे होंगे। जाहिर है इस तख्ती में राजा के लिए कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो खामोशी से अपने फोल्डिंग बेड पर लेट गया। प्रोफेसर वकार ने दुनिया की मुख्तलिफ कदीम जबानों से मुतल्लक रेफरेंस बुक्स निकाल ली और उनकी मदद से इस तहरीर को पढ़ने की कोशिश करने लगा। रात बीती जा रही थी। बेशतर मजदूर अब भी करमदाद की लाश के गिर्द बैठे सरगोशियां कर रहे थे। बल आखिर सुबह का उजाला फैलने तक वो अपनी इस कोशिश में कामयाब हो गया। उसकी आंखों में
ایک عجیب سی چمک ابھر آئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہ ان قریب اس سنگلاخ خطے کے متعلق ایک چونکا دینے والے انکشاف کرنے والا ہے۔ اس نے کتابیں بند کر کے ایک طرف رکھی، تختی کو ایک بکس میں بند کیا اور اٹھ کر مزدوروں کی طرف چل دیا۔ کرم داد کی لاش کو 4 مزدوروں کی معیت میں مستونگ روانہ کر دیا گیا۔ راجہ بھی ان کے ہمراہ تھا تاکہ تحصیلدار ہاشم خان کو صورتحال سے آگاہ کیا جا سکے۔ راجہ کو لاش کے ساتھ بھیجنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ کہیں کرم داد کی موت کو غلط رنگ دینے کی کوشش نہ کی جائے۔ سورج طلوع ہونے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی۔ پروفیسر وقار مزدوروں کے ساتھ خندق پر پہنچ گیا اور اپنی نگرانی میں کھدائی کروانے لگا۔ صندوقچے سے برآمد ہونے والی نرم دھات کی وہ تختی بھی اس کے پاس تھی۔ 6 انچ لمبی اور 4 انچ چوڑی اس تختی پر دراصل اس خفیہ راستے کی نشاندہی کی گئی تھی جس کی اسے تلاش تھی۔ تختی کی تحریر پڑھنے کے بعد اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ سنگلاخ زمین میں پوشیدہ کوئی انتہائی اہم راز معلوم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ البتہ بلند فیصل اور اس کے اندر واقع وہ عمارت اب بھی اسرار کے پردے میں لپٹی ہوئی تھی۔ اس نے عمارت کا تذکرہ کیے بغیر باتوں ہی باتوں میں مزدوروں سے یہاں کسی عمارت کی موجودگی کے بارے میں ان کے خیالات جاننے کی کوشش کی تھی، لیکن اسے اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ہوئی۔ مزدوروں نے میلوں دور تک کسی عمارت کی موجودگی سے لا علمی کا اظہار کیا تھا، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ یہ عمارت انہیں نظر نہیں آ رہی۔ یہ راز پروفیسر وقار کی سمجھ سے بالا تر تھا کہ یہ عمارت صرف اسی کو نظر کیوں آتی ہے۔ دوپہر تک تقریباً 20 فٹ تک کھدائی ہو سکی۔ کھانے اور کچھ آرام کرنے کے بعد دوبارہ کام شروع کروا دیا گیا، لیکن تمام مزدور بڑی جانشانی سے کام کرتے رہے۔ 4 بجے کے قریب راستے میں سیاہ پتھروں کی دیوار حائل ہو گئی۔ یہ دیوار بھی بالکل اسی طرح کی تھی جس طرح پر وہ فیصل تعمیر کی گئی تھی۔ پروفیسر نے دیوار کا معائنہ کرنے کے بعد کھدائی رکوا دی۔ اس کا خیال تھا کہ یہ دیوار بھی اس کے لیے سنگے میل ثابت ہوگی۔ تقریباً 25 منٹ بعد ٹرک کیمپ میں پہنچ گیا۔ راجہ کے ساتھ صرف 2 مزدور تھے، جبکہ یہاں سے جانے والوں کی تعداد 4 تھی۔ ان کے بارے میں راجہ نے بتایا کہ کرم داد کے موت کے واقعے سے خوفزدہ ہو کر 2 مزدوروں نے واپس آنے سے انکار کر دیا تھا۔ تحصیلدار ہاشم خان کے مشورے پر راجہ نے کھدائی کے دوران گزشتہ رات پیش آنے والے واقعے کی رپورٹ پولیس میں درج کرا دی تھی۔ پولیس نے راجہ اور ان 4 مزدوروں کے بیانات لینے کے بعد اسے ایک حادثاتی موت قرار دیتے ہوئے کیس وہیں ختم کر دیا تھا۔ کھنڈروں میں کھدائی کے پروگریس سن کر راجہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ کھلی ہوا میں بیٹھے موجودہ صورتحال پر تبصرہ کرنے لگے۔ پروفیسر وقار نے راجہ کو ایک بار پھر اس پراسرار عمارت کے وجود کا یقین دلانے کی کوشش کی تھی۔